بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلمان مرزا کے ساتھ. جناب میری طرف سے اور NTN نیوز کی طرف سے آپ کو اور پوری قوم کو جشن آزادی کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو. جشن آزادی ہم ہر سال مناتے ہیں، لیکن اس سال جشن آزادی اپنی نوعیت کی اس لیے بھی منفرد تھی کیونکہ ریسنٹلی پاکستان نے بڑی بہترین طریقے سے بھارت کو چاروں شانے چت کیا، اس کو عبرتناک شکست سے دو چار کیا. بھارت نے جو کہ رات کے اندھیرے میں بزدلانہ قسم کا حملہ کیا تھا اور پاکستان کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا تھا، اس کا بھرپور جواب پاکستان نے دیا اور دن کے اجالے میں دیا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے کس طریقے سے اپنے سے دو نہیں بلکہ 3 گنا بڑے دشمن کا کس طریقے سے مقابلہ کیا، اور پوری دنیا ہی پاکستان کی اس دفاع کی معترف نظر آئی. اور آج ہم نے پوری قوم کو دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے زبردست طریقے سے اپنا جشن آزادی والہانہ طریقے سے منایا، اور ہر بندہ اس جذبے سے سرشار تھا کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور پاکستان کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو وہ آنکھ نہ صرف نکال دی جائے گی بلکہ اس کو عبرتناک شکست سے دو چار کیا جائے گا. تو آج جشن آزادی کے موقع پر ہم کچھ ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ پاکستان کا جو یہ یوم آزادی تھا یہ پچھلے یوم آزادی سے کس طرح سے مختلف تھا. کچھ بہتری کی بات بھی کریں گے کہ پاکستان کے معاملات میں، کیونکہ ہر شعبہ ایسا ہے جس میں بہتری ناگزیر ہوتی چلی جا رہی ہے، ناگزیر ہو گئی ہے. پاکستان کے معاملات میں بہتری ہونی چاہیے، گورننس ہو، دیگر معاملات تو بہتری ہونی چاہیے. اور سیاست پر ہم بات کرتے رہتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر بات ہوتی ہے، سیاسی معاملات پر بات ہوتی ہے، سیاسی مفادات پر بات ہوتی ہے، لیکن آج کوشش کریں گے کہ قومی مفاد پر بات کریں، قوم بن کے پوری دنیا میں ابھریں اور جو ہمارے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، بلائے طاق رکھ کے سیاسی اپنے مفادات، سیاسی مقاصد بلائے طاق رکھ کے قوم کے لیے، قوم کے طور پر آگے بڑھیں. اس پر ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے. عبداللہ گل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے. غوث محمد نیازی صاحب اس میں نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا پوچھیں گے کہ ان کی حکومت چل رہی ہے، کیا واقعی میں قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان کے مطابق ان کی حکومت چل رہی ہے؟ پاکستان کا جس طرح کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح علامہ اقبال نے دیکھا تھا، کیا ہم اس کی تعبیر کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اور خود زیادہ چٹان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی ذرا گفتگو کا سلسلہ آگے ہوگی. اگر آپ اجازت دیں میں ذرا عبداللہ گل سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا. عبداللہ گل صاحب السلام علیکم، حضور خیریت سے؟ خیر وافر. وعلیکم السلام جی، بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو. الحمدللہ اللہ نے بڑی عزت رکھی ہماری. اللہ کا شکر ہے سر، اللہ کا کرم ہے. پوری دنیا میں پاکستان کی عزت رکھی ہے. جس طرح سے بھارت نے حملہ کیا تھا، بھارت کو چاروں شانے چت کیا تھا، اور کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ بات مینشن نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن چلو میں کر دیتا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ پاکستان کی جشن آزادی سے 3 دن پہلے کیوں یہ وعدیلہ چھوڑا گیا ہمارے پڑوسی ملک کی جانب سے کہ ہم نے بھی پاکستان میں جہاز گرایا. اور یقین جانی یہ ایسا لطیفہ ہے جس کو بین الاقوامی پذیرائی ملی ہے. آپ بھی اس پر اتفاق کرتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بھارت کو پہلی بات ہے کہ ایک تو امبیرسمنٹ تھی، ان کو پہلی شرمندگی کا سامنا تھا پوری دنیا کے سامنے بھی اور اپنی قوم کے سامنے بھی. لیکن اب یہ شرمندگی جو ہے یہ ایک مذاق کے اندر انہوں نے خود بنا لی ہے. میرا خیال تھا کہ امر پریت سنگھ جو ہے وہ کوئی تھوڑا بہت سمجھ وغیرہ رکھتے ہوں گے، لیکن لگتا ہے سردار جی کے 12 بج گئے ہیں 3 مہینے کے بعد. یہ کام جو 3 مہینے پہلے ان کو کر دینا چاہیے تھا، کہہ دیتے کہ جناب ہم نے 6 کی جگہ 60 جہاز گرا دیے تو ان کا کیا فرق پڑتا تھا. اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ ہمارے وزیر دفاع نے یہ کہہ دیا کہ آئیں انوینٹری چیک کر لیں، آج پاکستان کے کتنے جہاز موجود ہیں، تمہارے کتنے موجود ہیں. اب انوینٹری وہ اس لیے نہیں چیک کرائیں گے مرزا صاحب کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے 6 تو وہ جہاز گرائے ہیں جن کا ہمارے پاس پورا ٹریک ریکارڈ، اس کی ویڈیوز، اس کا جس کو سگنیچرز کہتے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہے. لیکن وہ جہاز جو ادھم پور کے اندر دیگر ایئرپورٹس کے اوپر جو ہینگرز میں کھڑے تھے، جو اپنے محفوظ جگہوں پہ کھڑے تھے، جب ان کو نشانہ بنایا، اور جو میری اطلاعات کے مطابق تقریباً 38 جہاز ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے. اور اب یہ 38 جہاز کو کیسے چھپائیں گے؟ انہوں نے اب MiG-21 کو ریٹائر کرنے کے لیے بول دیا ہے.
मिग जी 21 रिटायर करने के बाद इनके जो तकरीबन स्क्वाड्रन्स की तादाद है जो 42 होनी चाहिए, उससे कम होते हुए वो तकरीबन 27 स्क्वाड्रन के ऊपर आ जाएगी। आप ये देखें, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है। अब ऐसे में अमरप्रीत सिंह जो उनके एयर चीफ हैं, वो इस किस्म की अंट शंट जो है वो बयान दे रहे हैं, जिसके ऊपर मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो जरूर, उनका मैं जो क्योंकि देखें, तवा आप लगाया बहुत है वो तो रेलिवेंट अपनी जगह शख्सियत है। हैं, आप बहुत रेलिवेंट शख्सियत हैं इस सवाल के लिए, मैं इसलिए पूछना चाहूंगा। लेकिन अफूजदा साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनको भी मैं शामिल गुफ्तगू करूंगा। लेकिन सर, गुल साहब सर ये बताइएगा, क्योंकि आप रेलिवेंट शख्सियत हैं आज के दौर में, आज के दौर में जब आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है कि कौन सा जहाज कहां से चढ़ा, किधर गया, किधर रुका, किधर मारा, किधर टारगेट किया, कब वापस आया, ईच एंड एवरीथिंग ना सिर्फ आपके पास, आपके दुश्मनों के पास भी मौजूद होती है। आज के दौर में, इतने जदीद दौर में, एआई के दौर में, सर ये झूठ प्रिवेल कर सकता है? इस झूठ के पीछे असल हकीकत क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती है? इसके पीछे एक होता है ना, एक माइंड सेट होता है, एक प्लान होता है, एक अचीवमेंट होती है, वो क्या है इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे जो है अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के अलावा और कुछ नहीं है। अपनी झूठी जो एक शानो शौकत है, जो कि बिल्कुल मेरे ख्याल में जलील और रुस्वा हो चुकी है, वो अब छुपाने के लिए इस किस्म की जो बोंगियां हैं ये अब मार रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उनको इतना लो लेवल पे गिरना नहीं चाहिए। मेरा ख्याल था कि शायद भारतीय फौज में छोटा मोटा प्रोफेशनलिज्म रह गया हो, लेकिन अगर वो इस बात के ऊपर खुश हो रहे हैं तो लेट देम बी हैप्पी, बिकॉज उनके अपने लोग उनके आड़ों हाथों ले रहे हैं। आप देख लेना, ऑब्वियसली ऑपोजिशन ने क्या बोला, उन्होंने कहा फ्लाई पास्ट करवा लें, अगर आपके पास तमाम मौजूद हैं तो फ्लाई पास्ट यही। करवा लें राफेल का, पता चल जाएगा। अब अमेरिका का प्रेसिडेंट बोल रहा है, एक दफा नहीं 40 दफा बोल चुका है, और क्या चाहते हैं, और इनके पास कोई जवाब नहीं है उसका। अब राफेल जो मॉन्डे अखबार है, जो फ्रांस का, वो खुद मान रहे हैं कि हमारे 3 राफेल गिरे हैं। जो डिसॉल्ट एविएशन है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो कह रही है कि हमारे गिरे हैं। S-400 के ऊपर जो है रूस कह रहे हैं कि हमारे बैटरीज जो है वो तबाह की गई हैं और एक्सेस मांग रहे हैं वो। तो ये तमाम बातें जो हैं क्या सिर्फ हवाई हो रही हैं? इसके अलावा जो भारत को एम्बैरेसमेंट हुई है डिप्लोमेटिक सतह पे, पॉलिटिकल सतह पे, और अब तो उनको जो है वो आप देख ले इक्तसादी सतह के ऊपर जो उनको एक जिल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर बन गई है। ये बातें तमाम जो हैं ये लीड कर रही हैं कि भारत मुस्तकबिल करीब के अंदर आपके ऊपर मजीद जारहाना कोई इकदाम करने से जो है वो गुरेज नहीं करेगा। उसके लिए वो दहशतगर्दी का भी सहारा ले रहा है, उसके लिए जो है वो बाकायदा डिस्ट्रॉय सी पैक के नाम से भी जो है $1 बिलियन लगा के उसने एक सेल कायम कर दिया है। और साथ ही साथ आप DGISPR का बयान देख लें कि जो वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर इस बार कोई हमला हुआ तो हम मशरकी सरहद से जो है वो उनके फाइनेंशियल, उनके स्ट्रेटेजिक, उनके मिलिट्री टारगेट्स को जो है वो हम निशाना बनाएंगे। और साथ ही साथ आर्मी चीफ जो है वो अमेरिका में खड़े होके जो है बाकायदा वो बता रहे हैं अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी का, और भारत को एक सही अल्फाज में, जिसको उर्फ आम में यही कहा जा सकता है कि धमकी नहीं बल्कि एक चेतावनी दे रहे हैं कि इंसान के बंदे बन जाओ, और अगर तुम इंसान के बच्चे नहीं बनोगे तो हमारे पास वो तरीका है कि हम तुम्हें जो है वो बंदा बना दें, क्योंकि दुम्बा तो हम तुम्हें पहले बना चुके हैं मार मार के, अब तुम्हें हम बंदा बनाने जाएंगे। ठीक है सर, अगर आप इजाजत दें सर, मैं जरा गौस साहब की तरफ भी जाता हूं, उससे भी जरा पूछता हूं। गौस साहब, आपके लिए सवाल थोड़ा डिफरेंट है। पहले तो जश्न आजादी आज भरपूर तरीके से मनाया गया, अभी भी मनाया जा रहा है, हर जो पाकिस्तानी है वो इस जज्बे से सरशार है। लेकिन सर सवाल कहीं ना कहीं ये भी तो पैदा होता है ना कि क्या वाकई में आज का जो पाकिस्तान है, जो आप लोग हुकूमत कर रहे हैं, आप लोगों की जो हुकूमत है वो कायदे आजम के फरमान के ऐन मुताबिक इस वक्त चल रही है? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पाकिस्तान है। कायदे आजम ने जो पाकिस्तान बनाया था बड़ी कोशिश के साथ और बड़ी कुर्बानी के साथ हासिल किया था, लेकिन उसको सही मैंने में एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान बनाने के लिए हमारी जब भी हुकूमत आई हमने अपना हिस्सा डाला। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के तरक्की के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े
چاہے نیوکلیر پاور بننا پاکستان کا ہے، موٹر ویز ہے، انڈسٹری ہے، دوسرا ہے، ہمارے دور میں سب کچھ یہ اچھا ہوا. تو ہماری جو پارٹی ہے اس نے پورا حصہ ڈالا ہے پاکستان کو سنوارنے میں. اور اب الحمدللہ یہ 10 مئی 2025 کا جو ایک واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ناقابل تصویر بنا دیا ہے، بلکہ ناقابل تصویر تو پہلے ہی تھا. عملی طور پر پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان ایک ناقابل تصویر ہے. آپ کیا کوئی اس سے پہلے کوئی ہفتہ پہلے یا 2 ہفتے پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ پاکستان کو جو ٹرمپ ہے پاکستان کی تعریف کرے گا یا پوری دنیا تعریف کری؟ پوری دنیا کے میڈیا نے پاکستان کی تعریف کی اور دنیا نے پاکستان کو کہا کہ پاکستان از اے کنگ آف اسکائز. تو آپ اس سے اندازہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کتنی عزت دی ہے. اور انشاءاللہ پوری دنیا دنیا کے سپر پاور جو ہیں وہ پاکستان کی طرف متوجہ ہیں، ان کی بات سن رہی ہیں. اور جو آپ کو دیکھا کہ لوگوں کی طرح نقصان ہوا ہے. اب رافیل طیارے جو ہم نے گرائے تو جس کے آرڈر تھے اسپین نے اور دوسرے کئی ممالک نے، وہ ان کے آرڈر جو منسوخ کر دیے ہیں کہ جی یہ تو ناکام ثابت ہوا. ہمیں وہ پاکستان سے جو ہے نا وہ کوئی ٹیکنالوجی حاصل کریں گے یا چائنا سے کریں گے. تو یہ ایک مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے. جس طرح پاکستان کا بننا ایک معجزہ تھا، اب پاکستان بھی جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے. خارجی معاش پہ تو ہم نے ہمیشہ کامیابی حاصل کی، ہم نے کر لی. اندرونی معاش کی اگر میں بات کروں، معیشت کی بہتری کی بات کروں، میں انسانی حقوق کی بات کروں، میں بے روزگاری کے خاتمے کی بات کروں، میں مہنگائی کے خاتمے کی بات کروں، اس میں تو سر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ابھی بھی ہے. اور ڈیفینیٹلی آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ بالکل جی. ابھی تو دیکھو پاکستان تو ڈیفالٹ کے قریب تھا، تو الحمدللہ اب تو پاکستان جو ہے نا اس ڈیفالٹ سے نکل آیا ہے اور ابھی پاکستان کی معاشی شاید پازیٹیو جو گئے ہیں. اور پرسوں جو موڈی نے ریٹنگ کی ہے وہ پاکستان کی پلس میں کی ہے ریٹنگ. تو یہ چارے سلو بائی سلو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان معاشی طور پر بھی جو ہے ترقی کرے گا. اور اگر ملک میں سیاسی انتشار یہ جو تھوڑا بہت ہے ختم ہو جائے گا تو پاکستان اور تیزی سے ترقی کرے گا. آپ کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ آپ تو حکومت میں بلائیں اپوزیشن کو، بٹھائیں، بات کریں، ہو جائے گا ختم. سر کیا مسئلہ ہے؟ ہر چیز طاقت سے تھوڑی ختم. جو میری خبر ہے کہ جی بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے، ان سے ہمارے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، ہم ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں. کم سے کم شرائط پر جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں اور پاکستان کو سوچیں. آپ دیکھو کیا ہوتا ہے، ہماری پوری کوشش ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب انقلاب چل رہا تھا تو شہباز صاحب جو ہے وہ کے بعد کیا خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے. ماضی کے جشن آزادی سے اس بار کا جشن آزادی کافی منفرد بھی ہے، کافی لوگ جذبے سے سرشار بھی ہیں کیونکہ ریسنٹلی پاکستان نے جنگ جیتی ہے. کیا آپ کے ابتدائی کامنٹس ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پوری پاکستان کے عوام کو 14 اگست کا مبارکباد دیتا ہوں. عبداللہ گل صاحب کو بھی اور ہوسٹ صاحب کو بھی اور آپ کو بھی 14 اگست بہت بہت مبارک ہو. دیکھیے جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا وقار بہت بلند ہوا ہے. اور ایک طرف اگر پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے تو دوسری طرف انڈیا کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے. انڈیا دنیا میں بالکل تنہا ہو چکا ہے. ان کے پڑوس میں آپ دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، نیپال میں دیکھ لیں، بھوٹان میں دیکھ لیں، ہر طرف سے ان کو مایوسی ہے. دنیا میں تنہا ہو چکا ہے. اور نہ صرف یہ کہ دنیا میں تنہا ہو چکا ہے بلکہ انڈیا کے اندر بھی ایک جو مودی سرکار جب سے بنا ہے اور انہوں نے جو اکھنڈ بھارت کا اور مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، وہاں پہ دوسرے اقلیتوں کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے، تو انڈیا باہر سے بھی انتہائی کمزور ہو چکا ہے اور اندر سے بھی بہت کمزور ہو چکا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا وقار برقرار رہے، وقار حاصل کرنا، مقام حاصل کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ اس کو آپ برقرار رکھیں اور کمال یہ ہے کہ اس کو آپ اس میں مزید اضافہ کریں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں مزید اضافہ کریں، ہم چاہتے ہیں کہ اس وقار کو ہم برقرار رکھیں،
تو پھر ہمیں ہمارے اندر ہمارے جو اندرونی کچھ مسائل ہے اس پہ قابو پانا پڑے گا. اور اس میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے دہشت گردی کا. اب 14 اگست ہمارے آزادی کا دن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پختونخوا میں 14 اگست کی رات کتنے حملے ہوئی ہیں, ہماری کتنے فورسز کے جوان شہید ہوئی ہیں, ہماری کتنی پولیس کی جوان شہید ہوئی ہیں, کہاں کہاں پہ ہمارا ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم ہے, کہاں کہاں سے ہمارا ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اندرونی جو مسائل ہے اس پہ توجہ دینا چاہیے. ہم کو اپنی معیشت پہ توجہ دینا چاہیے اور ہمیں وفاق پہ توجہ دینا چاہیے. ہم مانتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی جو معیشت کی پالیسی ہے وہ بہت اچھے ہے. انفلیشن ریٹ جو ہے وہ 4.0 پہ آ گیا. شرعی سود جو تھا وہ 21 سے کم ہو کے سنگل ڈیجٹ میں آ گیا. اس طرح کے جو لوگ کہتے تھے کہ خدا نخواستہ پاکستان کل بینک کرپٹ ہونے والا ہے, پرسوں بینک کرپٹ ہونے والا ہے, تو اب وہ حالات نہیں ہے ہماری معیشت کی. لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ہمارا وفاق روز بروز کمزور ہو رہا ہے اور ہماری حکومت کی توجہ پنجاب اور مرکز کے علاوہ اس طرف نہیں ہے. جو احساسی محرومی کی شکار قومیں ہیں جس میں پختون ہے, بلوچ ہے, گلگتی ہے, کشمیری ہے, اس کی طرف حکومت کو زیادہ توجہ نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایک تو ہم دہشت گردی پہ توجہ دے دیں, اور یہ دہشت گردی مسلط ہوئی ہیں ہمارے ملک کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے سیٹسفائڈ لگ رہے اندرونی ہیں اور نہیں لگ رہے ہیں؟ بیرونی مجھے پالیسیوں میں کو آپ کی بات درست سے نا کریں. بڑا کنفیوز ہوں اور سر. خصوصاً افغانستان کے بارے میں جو ہمارا پالیسی ہے اس پہ ہم نظر رسانی کریں. اور دوسرا یہ کہ وفاق کو مضبوط کرنے کا, وفاق پاکستان 4 صوبوں کا نام ہے, گلگت اور کشمیر کا نام ہے, تو اس پہ ہمیں توجہ دینا چاہیے اور ٹھیک ہے, وفاق کو چل مضبوط کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی اگر یہ کام ہم کریں تو پاکستان تو اس ریجن کا سپر پاور ہے. کیونکہ ٹھیک اب ہے, دنیا جو ہے, دنیا میں کوئی اکیلا ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے. اگر ایگزیکٹلی ترقی بالکل. ہوگی تو پورا ریجن ترقی کرے گا. چل یہ حضور اگر آپ ریجن جو اجازت دیں میں سلطنت ذرا اور عبداللہ ساؤتھ گل صاحب کی ایشیا طرف بھی ہے, جاتا ہوں. عبداللہ گل صاحب سر یہ اگر بتائیے اس گا, کا یہ انٹیگریشن بات ہونا آپ ہے کو لگتا ہے تو درست یہ ہے کیا پاکستان یہ کے بات بغیر واقعی نہیں میں ہو سکتا یہ ہے. جو اگر بات ساؤتھ کہہ رہے ایشیا اور ہیں ساؤتھ اپنا ایشیا شکوہ میں ہے آپ ٹریڈ کی جگہ ہونا پہ, ہے آپ کو لگ تو رہا ہے یہ کہ ہمارے وفاق بندرگاہوں کے کی حد بغیر, تک یا ہمارے پنجاب کی حد تک سڑکوں کے موجودہ بغیر حکومت نہیں کی ہو سارے سکتا ہے. سارے معاملات لیکن ہیں اس کے یہ آگے ہے نہیں. کہ اپنی کمزوریوں کو نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے عبداللہ گل صاحب سر یہ بتائیے گا, موجودہ حکومت کا صرف فوکس وفاقی حکومت کا وفاق کے معاملات اور پنجاب کے معاملات تک ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. ڈو یو ایگری آن دیٹ سر؟ دیکھیں میرے خیال ہے کہ جس طریقے سے میرے خیال میں فوکس ہونا چاہیے شاید اس طرح واقعی نہیں ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ یوم آزادی جو شروع میں آپ نے سوال پوچھا تھا وہ پچھلے یوم آزادی سے کیوں فرق ہے. اس میں جو بنیادی سب سے بڑا فرق ہے, ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فاتح کے طور پر کھڑا کر دیا, اور وہ قوم کے جو بچے تھے جو شاید اپنی افواج سے یا اپنی فتوحات سے جو ہے وہ شاید لا علم تھے, ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ الحمدللہ پاکستان مضبوط ہاتھوں میں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو تقسیم کا ایک عمل شروع کیا گیا تھا سیاسی طور پر, وہ میرے خیال میں کافی حد تک اس کے اندر جو ہے بتدریج کمی آئی ہے, اور جو نفرتوں کی سیاست تھی اس کو لوگوں نے آہستہ آہستہ جو ہے مسترد کر دیا ہے. تیسری جانب جو آپ اگر کہیں تو ظاہر ہے حکومت کے لیے چیلنجز بہت سارے تھے, خاص طور پہ جو اندرونی نفاق تھا وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. پھر اس کے بعد جو دہشت گردی ہے وہ آج بھی چیلنج ہے, اور تیسری جانب جو چیلنج تھا وہ آپ کی معاشی استحکام تھا, کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں 35% جو ہے وہ انڈسٹری بند ہو گئی. پاکستان کے اندر 8 لاکھ لوگ جو ہے نوجوان جو کہ برین ڈرین ہو رہا ہے, ہر سال جا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے مختلف جو چیلنجز تھے جس میں ہمارے ڈپلومیٹک چینلز تھے, یعنی کہ ہمارے مغرب کے ساتھ امریکہ کے ساتھ تعلقات بالکل ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ زیرو لیول پر تقریباً آ چکے تھے. اسی طریقے سے ہماری قومی ایئر لائن کے راستے جو تھے وہ بند ہو چکے تھے, جو اب کھل رہے ہیں الحمدللہ. اور اسی طریقے سے ملٹیپل چیلنجز جو ہیں وہ سامنے ہیں. ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو جو ہے مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور بلوچستان کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر حکومتی رٹ جو ہے
وہ نظر نہیں آ رही. اگر یہ فورسز موجود نہ ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت جو ہے وہ شاید ایک ہفتہ بھی گزارا کر پائے. لگتا تو یہی نظر آ رہا ہے. دوسری جانب جو ہے جیسے کشمیر اور گلگت بلتستان کا ذکر کیا گیا, میرے خیال میں کشمیر کے اوپر فوکس جاری ہے اور وہاں کام ہو رہا ہے. جی بی کے اندر بھی جس طریقے سے اب میرے خیال میں ٹورزم کو بڑھوتی دی گئی, لیکن ساتھ ہی ساتھ مسائل یہ ہیں کہ زمینی راستے نہ ہونے کی وجہ سے ایک ہی راستہ ٹوٹل بنتا ہے بنیادی طور پہ, جو کہ آدھے وقت بند رہتا ہے. میرے خیال میں اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جو ہم چین کے ساتھ اس کے اشتراک کے ساتھ اس کے اوپر کام جاری ہے, اور ظاہر ہے اس کے اندر وقت درکار ہوتا ہے, لیکن کام ہو رہا ہے. بجلی کے بہت سارے مسائل تھے جس کو میرے خیال میں بہتر انداز کے اندر اس کے اوپر کیا گیا, لیکن بجلی کی قیمت کو کم کرنا میرے خیال میں ضروری ہے, اور آئی ایم ایف کے جو اس سے چھٹکارا لینا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے. ورنہ ہماری جو ڈکٹیشن آتی ہے آئی ایم ایف کی جانب سے وہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ غریب عوام کا استحصال ہوتا ہے, اور اس پہلے ہی کسی بھی قوم کے اندر مزید سخت نہیں ہے کہ ٹیکسیشن ادا کرے. بزنس کمیونٹی جو ہے اس کو ہمیں میرے خیال میں جو پازیٹیو جو اپروچ ہے اور خاص طور پہ جو بزنس فرینڈلی پالیسیز ہیں ان کو اپناتے ہوئے ہمیں دینا چاہیے موقع. یہ اچھے لوگ ہیں, محنتی لوگ ہیں, اور باوجود نامصائب حال کے الحمدللہ انہوں نے اپنا ایک بزنس کا جو طریقہ کار ہے اس کو پوری دنیا میں الحمدللہ اس کا لوہا منوا رہے ہیں. جیسے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے دنیا کے 50 ممالک میں الحمدللہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ باتیں لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا, اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جس طریقے سے آئی ٹی کے شعبے کے اندر پاکستان ایک دفعہ دوبارہ اگر امریکہ کے ساتھ اس کے شراکت داری بہتر ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر ہوگا. آپ کا ایران کے ساتھ 10 ارب ڈالر کی تجارت کی بات ہوئی, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے گیس اور تیل کے حوالے سے بات کی. امریکہ کے ساتھ آئل ایکسپلوریشن اور منرل ایکسپلوریشن کی بات ہو رہی ہے. لیکن میں چٹان صاحب سے بالکل سہمت ہوں اس بات کے اوپر کہ افغانستان کی پالیسی پہ ارشد نو جائزہ لینا ہے تاکہ پاکستان کو اسٹریٹجک فائدے حاصل ہوں, اور معاشی استحکام جو ہے وہ وسطی ایشیا کی تجارتی منڈیوں تک پہنچے. اس سے پاکستان کی حالت بہتر ہوگی. جہاں تک تعلق ہے لا اینڈ آرڈر کا, میرا خیال ہے کہ ہماری وزارت داخلہ کو اپنی لا اینڈ آرڈر کی پالیسی کے اوپر ارشد نو جائزہ لینا چاہیے. ہمیں جو کچے کے ڈاکو ہیں ان کے خلاف ایک جامع منصوبہ سازی کرنی چاہیے, اور اسی طریقے سے جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر کاؤنٹر انسرجنسی کے آپریشنز ہیں جس کے لیے اب Z10ME اٹیک ہیلی کاپٹر ہم نے چائنا سے حاصل کیا ہے, میرے خیال میں وہ ایک مؤثر ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے. خاص طور پہ امریکہ نے جس طرح سے پابندیاں عائد کی ہیں BLA میں ہے یا نہیں ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ہونا چاہیے نہیں؟ ایک خوشائند سفارتکاری ہے, اور بلاول بھٹو صاحب اور طارق فاطمی صاحب جس طرح سے مغربی ممالک کے دورے کر کے آئے اور ہماری سفارتکاری کو آگے انہوں نے فروغ دیا, میرے خیال میں یہ ایک اچھا قدم ہے جس کے ثمرات آنے والے وقتوں میں نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. اب سر میرا سوال آپ سے یہ بھی ہے, تمام ترجیحات آپ نے بیان کر دی, کیا سیاسی استحکام بھی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے, یا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کچھ ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے, کچھ پس پشت مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, یہ ہونا چاہیے یا دا وے اٹ از گوئنگ ایسا ہی ہونا چاہیے؟ ہیلو عبداللہ صاحب. جی ہاں جی, سیاسی استحکام کے لیے بالکل ڈائلاگ ہونا چاہیے, لیکن ظاہر ہے ان لوگوں سے کیسے ڈائلاگ ہوگا جو اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جو نفرت کی بنیاد کے اوپر سیاست کرتے ہیں, جو قومی سلامتی اداروں کے اوپر حملے کرتے ہیں. میرے خیال میں ان کو اپنے رویے تبدیل کرنے ہوں گے, اور اس رویوں کے تبدیل کے بعد جو لوگ سزا کے مستحق ہیں ان کو سزا دی جائے قومی جو ہمارے تعزیرات پاکستان کے مطابق, اور اس کے بعد جو پیچھے لوگ بچے ہوئے ہیں جو میرے خیال میں اپنی راستے کو سدھارنا چاہتے ہیں ان کو بالکل موقع دینا چاہیے, اور ایک میرے خیال میں ایسی مضبوط حکومت قائم کرنی چاہیے جس کے اندر تمام مکاتب فکر جو ہیں ان کے معاملات کو ایڈریس کیا جائے, اور ایک جامع منصوبہ سازی کے ساتھ پاکستان کو ترقی کی منازل کی طرف گامزن کیا جائے. حضور غوث صاحب, آپ نے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ سننے میں آ رہا ہے کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں,
obviously آپ کو پتا ہوگا کہ مذاکرات کن پوائنٹس پر ہو رہے ہیں. اس سے پہلے بھی کئی بار مذاکرات ہوئے, ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار مذاکرات ہو رہے ہیں. الیکشنز کے بعد کئی بار آپ لوگوں نے ٹیبل ٹاک کرنے کی کوشش کی, نہیں ہو سکی, بات آگے نہیں بڑھ سکی, ڈیڈ لاک آ گیا, کمیٹی بنی گئی, کچھ نہیں ہوا, ٹی او آرز ہوئے, کچھ نہیں ہو سکا. اب کن پوائنٹس پر مذاکرات ہو رہے ہیں, یا اگر میں یہ سوال کروں کہ حکومت کے پاس پاکستان تحریک انصاف کو دینے کے لیے, ان کو پیشکش کے لیے ایسی کیا چیز ہے؟ حکومت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر صورت جو ہے وہ جتنی منیمم شرائط کے ساتھ اپوزیشن کو پیش کر چکے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ مذاکرات میں بیٹھے ہیں. ان کے ایک ہی ریٹ ہوتی ہے کہ خان صاحب کو رہا کریں. ہمارا یہ موقف ہے بھائی ان کو رہا کرنا عدالتوں کو کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. ہماری طرف سے تو وہی مین ان کے جو مقدمے ہیں وہ 9 مئی والے ہیں. اس کے جیسے کہ میرے پہلے دوست کہہ رہے تھے کہ وہ اس کے لیے معافی, پھر وہ چونکہ اس سلسلے میں تعاون نہیں کر رہے تو معاملات آگے چل نہیں رہے. سر ہم تو پھر بھی کوشش کر رہے ہیں, یا صادق صاحب پہلے کوشش کر چکے اور ہم دوبارہ. ایاز صاحب تو کافی پہلے سے کر رہے ہیں نا, وہ تو کافی پہلے سے مذاکرات کی بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک پازیٹیو رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مذاکرات آگے نہیں بڑھتے. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں مذاکرات, اور میرے خیال میں جو ایسے اشارے ملے ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں گے. ایک ان کے ساتھ جو مسئلہ بڑا مسئلہ ہے کہ مذاکرات کوئی چیز طے ہو جائیں گی تو کیا خان صاحب مان جائیں گے, یا جو خان صاحب مان بھی جائیں تو کیا اس پر قائم رہیں گے. یہ ایک پرابلم ضرور ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کی, ان کی جو سیاسی جماعت نہیں ہے, باقی جو میچور سیاسی جماعت نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں اپنا وہ رول ادا کریں, لیکن بدقسمتی سے وہ ایسے ان کا رویہ ایسا ہے نہیں. تو جب تک وہ رویے نہیں بدلیں گے پاکستان جو ہے نا جو چل تو رہا ہے. ان کا مطالبہ خان صاحب کی رہائی سے شروع ہو کے میرے خیال سے وہیں پر ختم ہوتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے لاسٹ ٹائم جب مذاکرات ہوتے تو انہوں نے 26 آئینی ترمیم کو واپس کرنے کا مطالبہ انہوں نے رکھا تھا. انہوں نے الیکشن میں جو ووٹ چوری کا معاملہ تھا اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کا رکھا تھا. انہوں نے خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ رکھا تھا. یہی مطالبات تھے, اور اگر یہ ان کو واپس کر دیا جائے گا تو اصولی طور پر دیکھا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. یہی میں اس کو سمجھوں نا. ہاں بالکل اس طرح سے ہی, پر وہ ایسے باتیں کرتے ہیں کہ جس کا کیا کرنا چاہیے, مطلب ناقابل عمل کوئی لچک کچھ دکھاتے نہیں ہیں. اور ایک دو تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہی پروگرام بنا کہ فضل الرحمان صاحب کی پوزیشن میں خان صاحب سے مذاکرات کریں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ ورژن تھا کہ جی میں چلا تو جاتا ہوں, میں تو سیاسی بات ہوں, جمہوری بندہ ہوں اور جمہوریت ہمیشہ ڈائلاگ پہ یقین رکھتا ہوں, لیکن کوئی آپ میں سے کوئی بندہ کوئی گارنٹی دے کہ جی خان صاحب کا جو میں طے کروں گا خان صاحب سے قائم رہیں گے. کیونکہ ماضی میں آپ کو پتا ہوگا کہ محمود رجزئی صاحب کو ایک دفعہ انہوں نے مینڈیٹ دیا کہ آپ مذاکرات کریں, اسٹیبلشمنٹ سے کریں, سیاسی پارٹی سے کریں. اور اگلے جب انہوں نے مسلم لیگ نون اور پیس پارٹی سے مذاکرات کیے تو ان کے جو جنرل سیکرٹری اس وقت موجود تھے اس نے اسٹیٹمنٹ نہیں کہ یہ جو رجزئی سے مذاکرات کر رہے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, یہ اپنے بہاف پہ کر رہے ہیں. تو جب اس قسم کی میچورٹی کا مظاہرہ کیا جائے تو پھر کوئی اس پہ کوئی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے نا. میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ بھی تیار نہیں ہے, اور ہم تو پھر بھی آخری دم تک چونکہ ہم حکومت میں ہماری ذمہ داری ہے, ہم تو بالکل ہی مطلب ہے کوئی کسی بات کو نہ کا مسئلہ نہیں بناتے, اس پہ یقین رکھتے ہیں ہم کہ مذاکرات کی بات ہوتی ہے نا. میں حفظ صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہمیشہ سے جب خان صاحب کی حکومت تھی, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, تب بھی وہ کہتے تھے بیٹھ کے بات کرنا چاہیے. مجھے پارلیمنٹ میں آصف علی زرداری صاحب کا, صدر پاکستان کا, وہ جملہ بھی یاد ہے کہ ہم ان کو نہیں گرائیں گے, یہ خود ہی گر جائیں گے. اور ہمیشہ بات چیت سے راستے حل نکلتے ہیں, ہمیشہ بات چیت سے بات ہوتی ہے. پولیٹیشنز کا کام ہوتا ہے ایک دوسرے سے بات کرنا. پیپلز پارٹی کا موقف ہمیشہ بات کرنے کا ہوتا ہے. مسلم لیگ نون ہمیں کبھی پی ٹی آئی پر پابندی کی بات کرتی ہے, پی ٹی آئی کبھی مسلم لیگ نون پر پابندی کی بات کیا کرتی تھی, لیکن پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کہتی تھی جناب کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگ سکتی ہے اور نہ ہی لگنی چاہیے. غالباً شاید انہوں نے سب سے پہلے وہ دور دیکھا تھا بھٹو صاحب کے زمانے میں جب پابندی بھی لگی تھی, پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز بھی تشکیل دی گئی تھی. تو سر جی اخوندزادہ صاحب, پیپلز پارٹی کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے سیاسی افق پر کہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون چلیں کچھ معاملات پر تو ٹیبل پر آ جائیں نا, کچھ معاملات پر تو مذاکرات پر آ جائیں.
دیکھیے جی، ہم تو ہیلو مفاہمت کے لوگ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے جو مسائل ہیں وہ نہ ایک حکومت حل کر سکتے ہیں، نہ کوئی ایک ادارہ۔ اگر اس ملک کے مسائل کا حل نکالنا ہے تو ہم سارے مل کے اس ملک کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں، اور یہ ہمارا خیال نہیں ہے، اس کو ہم نے ایکسرسائز کیا ہے۔ آپ کو یاد ٹھیک ہے۔ ہوگا کہ جب ہمارا 2008 میں حکومت بنا تو سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، ٹرائبل ایریا پیریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا، بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا، وفاق انتہائی کمزور ہو چکا تھا۔ لیکن جب ہم نے سب کے ساتھ بات چیت کی اور سب کو اپنے ساتھ ملایا، اپوزیشن کو اپنے ساتھ ملایا، کولیشن کو ملایا، تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے سوات پہ بھی جھنڈا لگایا، بلوچستان میں بھی ترانہ بجانا شروع ہوا، ٹرائبل ایریا میں بھی ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم ہوا، اور ہم نے 18ویں ترمیم بھی کیا، ہم نے صوبوں کو خود مختاری بھی دی۔ تو ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کوئی روایتی سیاستدان نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کریڈیبلٹی نہیں ہے، وہ مذاکرات پہ یقین ہی نہیں رکھتے ہیں، وہ جب بھی مذاکرات کرتے ہیں تو وہ ملک کے ایشو پہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنی ذاتی مسائل پہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جب اقتدار میں تھا، ایسے حالات میں کہ ہمارے لوگ 90 دن ریمانڈ پہ تھے، ہمارے اور مسلم لیگ کے لوگ جیلوں میں تھے، ہم نے اس کو معیشت پہ دعوت دیا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، یہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ ہمارے ساتھ پلوامہ کے واقعہ پہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، حالانکہ یہ اقتدار میں تھا، ہم اپوزیشن میں تھے، ہم جیلوں میں تھے، ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی تھی، یہ ہمارے ساتھ کووڈ پہ بیٹھنے پہ تیار نہیں تھا۔ ابھی جس طرح کے غوث نیزی صاحب نے کہا کہ محمود خان صاحب کو جب یہ اپوزیشن میں آیا، محمود خان صاحب کو آگے کر دیا کہ آپ مذاکرات کریں، پھر ان سے پیچھے ہٹ گیا۔ 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے مولانا صاحب کے ساتھ مذاکرات کی اور دعویٰ کیا کہ مولانا صاحب کا جو مسودہ ہے یہ ہم نے بنا کے دیا ہے، 95% 98% ہم نے بنا کے دیا ہے، ریکارڈ پہ ان لوگوں نے پریس کانفرنس کیا۔ پھر ہم نے کہا کہ چلو ہم اپنا جو مسودہ ہے اس کو ایک طرف کرتے ہیں اور ہم ووٹ دیتے ہیں مولانا صاحب کے مسودے کو، تو ان سے بھی یہ لوگ پھر پیچھے ہٹ گئے۔ ایک بار اسپیکر صاحب کو درخواست کیا، خود ان لوگوں نے اسپیکر صاحب کو درخواست کیا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ اسپیکر صاحب نے کمیٹی بنائی جس میں حکومت کے اراکین بھی تھے، ان کے کولیشن بھی تھے، ان لوگوں نے مذاکرات شروع کی، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ ماضی میں بھی جب ہم اپوزیشن میں تھے، ان لوگوں کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو جاتے تھے، یہ شاہ محمود قریشی صاحب، علی محمد صاحب، یہ لوگ پھر یہ بنگال جاتے اور واپس آ کے کہتے کہ بھائی خان صاحب نہیں مانتے ہیں۔ تو سب سے کریڈیبلٹی پہلی کا بڑا بات فرق ہے۔ رکاوٹ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا کریڈیبلٹی نہیں ہے، اس پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ ملک کے مسائل پہ مذاکرات نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی آپ کے ذاتی جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، آپ جا کے اس کو عدالتوں میں لڑے۔ ان کے صرف دو ہی مطالبے ہیں پی ٹی آئی کا، ایک یہ کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرایا جائے، ایک سب سے پہلا مطالبہ ان لوگوں کا یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ماورائے عدالت ان کو رہا کیا جائے۔ تیسرا اس کا ٹھیک ہے۔ یہ کہ وہ لوگ بھی جن لوگوں نے ہمارے شہداء کے وارثاء کو رلا دیا، ہمارے وہ شہداء کے وارثاء جن لوگوں نے ہمارے کل کو پرامن بنانے کے لیے اپنا آج قربان کیا تھا، ان لوگوں کے مجسموں کو زمین پہ گرا کے گھسیٹ دیا، کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی آپ لوگ چھوڑ دے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک کی ایشوز پہ مذاکرات ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیوں کو 3 باتوں پہ مذاکرات کرنا چاہیے۔ نمبر 1 یہ کہ اس طرح کا قانون سازی کرے کہ آنے والا الیکشن صاف ہو، شفاف ہو، جیتنے والا بھی تسلیم کرے، ہارنے والا بھی تسلیم کرے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ سیاسی انتقام کا خاتمہ کیا جائے، ایک ایسا ادارہ بنائے جو جج، جرنیل، جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے، وہ کسی پہ ہاتھ ڈالی تو کسی کو یہ شک نہیں ہو کہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی نے ٹھیک ہے۔ کوئی جرم نہیں کیا ہے تو وہ ماضی کی طرح صحیح۔ سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال نہیں ہو۔
اور تیسرا لیکن یہ سر کہ تمام سیاستدانوں نے ڈیو یہ ریسپیکٹ عہد سر، کرنا ڈیو ہے ریسپیکٹ کہ ہم سیاست اگر میں اس پر مذاکرات کو مذاکرات ہوگا اور یہ برداشت حل ہو نہیں گیا، کریں گے، ہم اپنے کندھے سر یہ پیش نہیں تو کریں گے. استعمال کیا ان جاتا ہے تین سر جی، یہ چیزوں تو پہ ایک دوسرے کے لیے مذاکرات استعمال کیا انتہائی جاتا ہے، اس ضروری کا ہے، مطلب پھر اور نہیں یہ سمجھیں. سب کے مفاد میں ہے، یہ ملک کے مفاد میں ہے. ٹھیک ہے، یہ چاہے لیکن کوئی سر حکومت میں ہے یہ والا یا مفاد کو اپوزیشن میں استعمال ہے، کرنا نہیں چاہتا نا اس سر. پہ اگر آپ اجازت دیں میں ضرور آپ کو ایک 2 منٹ مذاکرات ہونا چاہیے. عبداللہ گل صاحب سے لینا چاہتا ہوں. جی عبداللہ گل صاحب سر جی، ایک تو یہ مذاکرات کے پوائنٹس ہمیں پتہ ہیں سر، پہلے جو تھے وہ بھی یہی تھے کہ بھائی خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے، جو آپ نے 26ویں یعنی ترمیم ہے اس کو واپس کرنا چاہیے، آپ نے ہمارا جو مینڈیٹ چوری کیا ہے اس کو آپ نے واپس کرنا چاہیے، ارلی الیکشنز کرانے چاہیے. یہ گنے چنے پوائنٹس پچھلے 1 سال سے سنتے یہی مذاکرات ہوتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر سے جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے واقعی میں ہوں گے، پریکٹیکلی ہوں گے، ہو سکتے ہیں مذاکرات یا نہیں ہو سکتے؟ پوائنٹ سر یہی ہوں گے، اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم تو کہیں نہیں جا رہی، یہ بات تو آپ لکھ لیں، بلکہ مزید کا آپ انتظار کریں. دوسری بات یہ ہے کہ وہی والی بات ہے کہ آپ اپنے کیے پہ پہلے نادم تو ہوں، پہلے تو آپ ایکسیپٹ کریں کہ آپ نے جرم کیا ہے اور آپ نے جو ہے وہ غلط کام کیا ہے. اس کے بعد مذاکرات جو ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے، میں تو یہی کہہ رہا ہوں. لیکن فی الحال مجھے مذاکرات کا کوئی دور دور تک نہیں نظر آ رہا. پہلے جو مذاکرات ہوئے تھے آپ کو یاد ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے اس ٹائم پہ آفس میں آنے کے 20 دن رہ گئے تھے، تو حکومت نے بھی کہا کہ ہم کچھ مذاکرات کریں، کیونکہ تب تک پکچر کلیئر نہیں تھی اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے اور اگلے دن جو ہے رہائی مل جائے گی. اور اس طرح سے اشارے جو ہے اسد کیسر صاحب نے بھی دیے تھے اور کہا تھا کہ 31 دسمبر 2024 کو ان کی حکومت ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہوا اور ڈونلڈ ٹرمپ آئے اور حکومت بھی چاہتی تھی مذاکرات ہو جائیں، مذاکرات ہوتے رہے. اس کے بعد لگتا ہے کہ امریکہ نے اپنی آنکھ بدل دی اور خان صاحب کو جو وہاں سے ایک آس بندی ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی. یہی وجہ ہے کہ سلمان اور قاسم جو تھے وہ امریکہ یاترا کے بعد پاکستان آنے سے قاصر ہیں اور 2 سال سے ان کا نائکاپ گم ہو چکا ہے، جس کی وہ درخواست ابھی تک نہیں دی ہوئی، اور نہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں اور نہ میرے خیال میں یہودی لابی چاہتی ہے کہ وہ یہاں پاکستان آئیں. فی الحال ان کے مقاصد کچھ اور ہیں اور انہوں نے جو مقاصد حاصل کرنے تھے اس کے اندر ان کو ناکامی ہوئی. ایک دفعہ پھر افواج پاکستان کے ساتھ لوگوں کا جو محبت ہے وہ بنیان مرصوص کی فتح کے بعد جو ہے الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ اس میں جذبے میں بہت شدید طریقے سے اضافہ ہوا. لیکن اس سب کے باوجود مذاکرات جو ہوتے ہیں سیاست کے اندر ایک اچھی راہ کو ہموار کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور پاکستان کو جو مسائل درپیش ہیں اس کے اندر اگر خیبر پختونخوا کی حکومت، جہاں میرے خیال میں سب سے زیادہ مسائل ہیں، اگر وہ مل بیٹھ کے کوئی ایسا کوئی ایک میکنزم ڈیولپ کر لیں، کیونکہ ظاہر ہے جہاں جو جنگیں جو ہے فیل ہو جائے کرتی ہیں وہاں مذاکرات اور ٹیبل ٹاکس جو ہوتی ہیں وہ کافی حد تک بیٹر ریزلٹس پروڈیوس کرتی ہیں. جنگیں جو ہیں میدان میں شروع ہوتی ہیں اور ٹیبلوں کے اوپر اختتام ہوا کرتا ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان جو ہے وہ جتنا اخندزادہ چٹان صاحب کا ہے اتنا ہی وہ میرا ہے، اتنا ہی آپ کا ہے، اتنا ہی ہمارے دیگر جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں ان کا ہے، اور اسی طرح سے عمران خان صاحب کا بھی ہے. لیکن تھینک یو سو مچ سر. تینوں معزز مہمان آپ کا بہت شکریہ، ٹائم کی قلت ہے ورنہ مزید ڈیٹیل میں بات کرتے. آپ کا بہت شکریہ. عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اخوذ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ تینوں شخصیات کا بہت شکریہ. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.